مت تمنا کیا کرو ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ کوئی فضیلت دے رکھی ہے. ہائے ہائے ہائے، حسد نہیں کرنا. کسی کو اللہ نے اچھا چہرہ دے دیا ہے، کسی کو اچھا قد دے دیا ہے، کسی کو اچھا منصب دے دیا ہے، کسی کو زیادہ دولت دے دی ہے، تو اس چکر میں نہ پڑا کرو کہ حسد کرو. کوشش کرنا آپ کا حق ہے، جیلسی نہیں کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، تو باقی سارے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے، محو کر دیں گے، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ پر. یعنی اللہ نے جو رحمت کا مقام اپنا رکھا ہے، جنت. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. تو یہاں پہ بنیادی فلسفہ اللہ نے بیان کر دیا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے نا، چھوٹوں سے ہم ویسے ہی درگزر کر دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ ٹاپک جو ہے قرآن حکیم میں دو مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس انداز میں بیان ہوا ہے کہ جس سے پوری ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے گی. ایک مقام یہ ہے، اور ایک پارہ نمبر 27 کے اندر سورۃ النجم کی آیت نمبر ہے 32. وہ آیت بھی میں ساتھ کور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کراس ریفرنس کے طور پہ یہ پتہ چل جائے. الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، سوائے چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو جاتی ہیں. یعنی اس کو اللہ نے خود ہی بینیفٹ دے دیا، چھوٹی موٹی چیزوں کو ہم درگزر کر دیں گے. یہ الا اللمم، چھوٹی موٹی چیزیں. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے. ہوا اعلم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب تم زمین سے پیدا ہوئے تھے، پھوٹے تھے. زمین سے، انسان کی جو خوراک ہے وہ زمین سے آتی ہے، اور اسی خوراک کا جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے تعلق کے ساتھ پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے. اس لیے الٹیمیٹلی ہر انسان بھی زمین سے ہی ہوگا. یہ ہے اس کے اندر باریکی. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا ہے جب تم ایک جنین کی شکل میں، ایک ایمبریو کی شکل میں رحم مادر میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کون سی انسان کی چیزیں چھپی رہ سکتی ہیں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو مت کہا کرو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار اور نیک ہوں. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے. اللہ کہہ رہے زمین سے جب تم اگے تھے، سر یہ اللہ ہی ڈیٹا رکھ سکتا ہے کہ زمین سے جو گندم اگنی ہے، یہ گندم کس نے کھانی ہے، اور باقی چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے، اس سے پھر وہ جو قطرہ بننا ہے منی کا اور مرد و عورت کا جو ملاپ، پوری کی پوری چیزیں، یعنی بالکل جسے کہتے ہیں نا بنیاد تک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنے نیکوکاری کا احسان نہیں جتا سکتا. اللہ کو پتا ہے کون کتنا نیک ہے. تو اس میں بھی آیا الا اللمم، ہم جو باریک چیزیں ہیں نا اس میں نہیں پڑیں گے. اگر موٹی موٹی چیزوں سے بچ لیا، لیکن اب وہ موٹی چیز میں ساتھ بے حیائی کو بھی ذکر کر دیا. یعنی بے حیائی اتنی موٹی تھی کہ اسے موٹی چیز میں سے بھی نکال کے الگ سے بیان کیا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ،
نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہوں سے ہم درگزر کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما. مت تمنا کیا کرو ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ کوئی فضیلت دے رکھی ہے. ہائے ہائے ہائے, حسد نہیں کرنا. کسی کو اللہ نے اچھا چہرہ دے دیا ہے, کسی کو اچھا قد دے دیا ہے, کسی کو اچھا منصب دے دیا ہے, کسی کو زیادہ دولت دے دی ہے, تو اس چکر میں نہ پڑا کرو کہ حسد کرو. کوشش کرنا آپ کا حق ہے, جیلسی نہیں کرنی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایسی بتا دی کہ جو تم کما سکتے ہو. میں اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتا, اپنی ڈیسٹنی چوز نہیں کر سکتا, اپنی موت کا وقت چوز نہیں کر سکتا, لیکن ایک چیز ہے جو میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پہ عمل کروں, اور میری اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی کام کے اوپر ہونی ہے. وہ اللہ نے ساتھ ذکر کر دیا. مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گے, اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گی. یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دولت نہیں ملتی کسی کو بہت زیادہ, تو نیکیاں تو وہ کر سکتا ہے نا. اس کے لیے تو ڈیسٹنی کی ضرورت نہیں ہے. 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مہینے کا 1 لاکھ روپیہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے فری ملنے کی ضرورت تو نہیں ہے. جائیں مسجد میں وضو کریں, پانی بھی فری اویلیبل ہے, آپ سے کوئی بجلی کا بل بھی نہیں مانگے گا. جائیں نماز پڑھیں. وہ بل وہ لوگ دیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آسودہ حال کیا ہے. عام لوگوں نے تو ویسے ہی نماز پڑھنی ہے. تو نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہو. کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنا, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا, اس کے لیے کوئی زیادہ ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا اچھی شکل ہونے کی ضرورت ہے, یا اچھا سٹیٹس ہونے کی ضرورت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ہر تسبیح صدقہ ہے, سبحان اللہ. ہر تحمید صدقہ ہے, یعنی الحمدللہ. ہر تحلیل صدقہ ہے, یعنی لا الہ الا اللہ. ہر تکبیر صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اپنی اپنی ڈومین کے اندر, یہ بھی صدقہ ہے. اور تمہارا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق, جو آپ سمجھ لیں خالصتاً جو ہے اینیمل انسٹنکٹ ہے, وہ بھی صدقہ ہے. صحابہ کو باقی چیزیں تو ہضم ہو گئی, انہوں نے کہا یہ بیویوں سے تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے, اس پہ بھی ثواب ملے گا. تو آپ نے فرمایا اگر یہی چیز تم کسی ایسے طریقے سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا ملے گا. تو آپ نے فرمایا پھر اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نیکی کا کانسیپٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا مت اس چکر میں پڑا کرو کسی کو یہ مل گیا یہ مل گیا. جو تم کر سکتے ہو نا وہ کرو. اور اس میں میں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں کہ سر, دنیا آپ اپنی مرضی کی بنا نہیں سکتے. کوشش کریں, ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے نہ ملے, لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے خود بنا سکتے ہیں. دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں, گارنٹیڈ آخرت آپ کی مرضی کی ہے. اور دنیا اگر آپ نے اپنی مرضی کی گزاری, پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہے. اور اللہ کی مرضی پھر وہی ہے کہ جو انبیاء کے نافرمان ہیں انہیں اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکوں گا. ہاں جی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہم اجرنا من النار. تو آپ آخرت اپنے ہاتھوں میں ہے سر. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ مرد جو کمائیں گے ان کے لیے ہے, عورتیں جو کمائیں گی ان کے لیے. اچھا, اس آیت کو بعض لوگوں نے اس چکر میں ڈال دیا کہ مرد و عورت دونوں کمائی کے لیے باہر نکلے. ہاں, یہ جو لوگ تھوڑے لبرل قسم کے نا, عورتوں کی وہ جابس کی میں وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کو اللہ نے عزت دی ہے کہ مرد لا کے اس کا نان و نفقہ پورا کرے گا. وہ آگے آیات بھی آ رہی ہیں, یہ عورت کی عزت ہے. ہاں, کبھی کوئی مجبور ہے عورت تو وہ شرعی حدود اور قیود کے اندر جاب بھی کر سکتی ہے اگر باقی ساری چیزوں کو مینٹین. لیکن
یہ پرائمری رسپانسبلٹی مرد کی ہے کہ وہ گھر کا نظام چلائے گا. عورت نے گھر کا نظام چلانا ہے اندر کا, اور اس کے جو فائنینسز ہیں وہ مرد نے پورے کرنے. اللہ سے سوال کرتے رہو اس کے فضل کا. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. آمین. بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہیں ہم نے وارث اس کے مال میں سے وہ جو چھوڑ جائیں اس کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار, جو ہم شروع میں ڈسکس کر چکے ہیں قانون وراثت اسلام کا, کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی پیچھے دولت کیسے تقسیم ہوگی. اور جو لوگ جن سے تم عہد کر چکے ہو کہ تم ان کو کچھ مال دو گے تو ان کا حصہ ان کو دے دو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ وارث بھی نہیں ہے, یعنی کوئی شخص ہے اور وہ اپنے کسی دوست سے کہتا ہے کہ یار مجھے جب اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ ملا نا تو میں تیرا یار کاروبار سیٹ کروا دوں گا, تجھے میں چلو یہ اتنا کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگرچہ جس کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے وہ وارث تو نہیں تھا تمہارے ماں باپ کے مال کا, لیکن جب تم نے عہد کیا ہے تو اس کو پورا کرو, اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, مشاہدہ فرما رہا ہے. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مردوں کو ہم نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر. حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلام ہے, یعنی مرد اور عورت مل کر ایک خاندانی ادارے کو وجود دیتے ہیں اور اس ادارے کا سربراہ مرد ہے. سر کسی بھی ادارے کا ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے, دو تو ہو ہی نہیں سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر اللہ کے, سورہ انبیاء میں, اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. ایک وقت میں ایک ہی جو ہے نا وہ مینیجر ہو سکتا ہے. ہاں ڈپٹی مینیجر آپ جتنے مرضی رکھ لیں, جو جی ایم ہے یا مینیجر ہے وہ ایک ہی ہوگا جو پورا اس کو دیکھ کے چل رہا ہوگا. اس اعتبار سے مرد عورتوں پر حاکم ہے. ہیومن ڈگنیٹی میں دونوں برابر ہیں, بلکہ اسلام میں تو بعض اوقات ہیومن ڈگنیٹی میں عورتیں آگے بڑھ جاتی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق اس دنیا میں میرے قریبی رشتہ داروں میں سے کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. دوسری بار پوچھا, فرمایا تیری ماں. تیسری بار پوچھا, فرمایا تیری ماں. چوتھی بار فرمایا تیرا باپ. یعنی 4 حق میں سے پہلے 3 حق ماں کو, تو یہاں پہ تو عورت آگے نکل گئی. پھر سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی وہاں پہ مراد ان کی خدمت سے. تو اب اس پہ باپ رونا شروع کر دے کہ جی عورت آگے نکل گئی. نہیں, ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے. بعض جگہ پہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں اوپر کیا ہے اور کس جگہ پہ عورتوں کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ ہی نے بلٹ ان بعض کو بعض پہ دی ہے, اور بسبب اس کے کہ وہ اپنی عورتوں پہ مال بھی تو خرچ کرتے ہیں. یعنی عورتوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے مردوں کا درجہ ہے. یہ بھی اسپیکٹ ہے نا سوچنے کا. مردوں کا درجہ یہ ہے کہ اپنی عورتوں کی خدمت کریں. یہاں تو ہمیں صرف بتایا جاتا ہے نا ماں باپ کی خدمت کریں, اور ماں باپ بتاتے ہیں کہ جی ہماری خدمت کرو, اور بیویاں کہتی ہیں ہماری خدمت کرو, ماں باپ کو چھوڑ دو.
ہر کوئی اپنے اپنے حق کی بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عورتوں پر چونکہ ان کے خامند خرچہ کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ان کو ان کے اوپر پرائورٹی حاصل ہے. جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ آپ بھی تو اپنے علماء پہ خرچہ کرتے ہیں لیکن حاکم وہ بنے ہوئے ہیں. ہونا تو چاہیے کہ وہ آپ ان کو اگر پوچھیں بھرے مجمع میں کہ سر یہ ایسے کیوں ہیں تو وہ آپ کو جواب دے ہوں, نہ کہ یہ کہیں کہ آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. تقریریں کر دو باہر, سوال پوچھو تو کہتے ہیں اندر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چونکہ وہ خرچ کرتے ہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو, اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. تو یہ اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, یہ مورل لاز اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور ان انٹینشنلی پوری دنیا ان قوانین کو مانتی ہے چاہے جتنا مرضی ڈھنڈورا پیٹے. مثلا آج تک کبھی اولمپکس کی گیمز کے اندر آپ نے مردوں کی دوڑ عورتوں کے ساتھ دیکھی ہے؟ مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا میچ عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ دیکھا ہے؟ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے نا. کیوں سر؟ یہ سب مانتے ہیں کہ وہ ون سائیڈڈ ہو جائے گا, عورت کمزور ہے مرد کے مقابلے پہ. تو یہ تو سب مانے میں ہے. اور جب اسلام یہ بات کرتے کہتے ہیں اسلام عورت کے حقوق چھینتا ہے, وہ لوگ یہ اسلام کے اوپر تان کر رہے ہیں جنہوں نے عورت کو کموڈٹی بنایا ہوا ہے. بلیڈ کے اشتہار میں بھی عورت دکھاتے ہیں. عورت کو انہوں نے ایک کموڈٹی کے طور پر, نمائشی طور پر, کوئی عزت نہیں ہے. دیکھ لیں اولڈ ایج ہومز بنے ہوئے ہیں یورپ میں اور امریکہ کے اندر. یہاں تو جو عورتیں بوڑھی ہوتی ہیں تو خاندان میں ان کی رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے. اس طرح کی عزت کہاں ملے گی؟ تو اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے. عورت کی یہ عزت ہے کہ آپ اس سے جو ہے وہ بے پردہ کر کے تو پبلک کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں. یہ تو اس کو ایک کموڈٹی بنانے والی بات ہے. تو نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اطاعت گزار ہوں, حفاظت کرنے والیاں ہوں, مردوں کی غیر حاضری میں یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی, اللہ کی حفاظت کے ساتھ. اور اگر تمہیں کسی عورت سے نافرمانی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں نرمی سے سمجھاؤ, پھر انہیں الگ کر دو اپنے بستروں سے, اور پھر بھی باز نہ آئے تو ان کو مار بھی سکتے ہو. لیکن مارنا یہ نہیں کہ وحشیوں کی طرح مارنا ہے, جس طرح ایک چھوٹے بچے کو تھوڑی تنبیہ کے لیے مارنا ہے, اس پہ چہرے پہ نہیں مارنا, جسم پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے. پھر اگر وہ اطاعت کر لیں تو پھر کوئی بہانہ نہ تلاش کرو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو. بے شک اللہ بھی تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. یعنی اللہ کی اتنی بڑی کبریائی ہے, وہ بھی تو تمہاری نافرمانیوں سے درگزر کرتا ہے. تم بھی اپنی بیویوں کے معاملے میں درگزر کی روش اختیار کرو.